شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تہذیب میں تعمیر کا راہ شبہ رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہو تو اس سے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر ہر بیہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنا انبیاء علیہ السلام کو کبھی نہ بھیجتا۔ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو۔ جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حلال ہو۔ جو شخص نیک اور ہوا سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا۔ دوستی ہی کے ذریعے محبت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور غذا ہی کے ذریعے صحت و مرض لاحق ہوتی ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تیری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں جامد نہیں ہوئیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور حجابات کو چاک کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کی ایک حکمت باطنی ہے یہ منکر، ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نگاہ رکھ۔ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ جو شخص اشارہ کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ اے عزیز، بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا یعنی بزرگ ہو نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ کس کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم رہا۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔
وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، کیونکہ سونے سے پہلے ضمیر کو جگا ہوتا ہے۔ بے شک عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر اپنی عبادات اور روزگار میں مشغول رہیں، اور علم یعنی دینی کو علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے، اسے رنج نہ دینا چاہے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ عالم دین پر لازم ہے کہ ظاہر میں تو لوگوں سے ملا رہے مگر دل سے ان سے بالکل الگ رہے۔ صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گناہوں پر پشیمانی بندے کے اختیار و قدرت میں نہیں۔ اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ جس شخص پر اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کا معلم بننے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ صحت بدن کے لیے باعث سعادت ہے اور مرض بدن کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا زہر قاتل ہے۔